بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آداب مرشد کے عنوان پر جو باتیں چل رہی تھیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کے مرحلے کی باتیں سماعت کریں۔ مرید کو چاہیے کہ شیخ پیر کی نیند کو اپنی عبادت سے افضل تصور کرے۔ اس میں بعض اوقات مرید پھنس جاتا ہے، نفس اس کو ہلے بہانے اس طرح کرتا ہے کہ میں تو بہت ساری عبادتیں کرتا ہوں جبکہ پیر صاحب تو ہمیشہ سوتے ہی رہتے ہیں، تو اس کے عقیدے میں اپنے یہ چیز شامل کر لے کہ ان کا سونا میری عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ مرید کو چاہیے کہ پیر کی بیوی یعنی اس کی جو پیرانی اماں ہے اس کو اپنے ماں کے درجے میں، اپنی والدہ کے درجے میں رکھے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کل امت کی مائیں ہیں۔ بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے ہی ان سے ویوہار کریں۔ یہ 42 نمبر ہوا۔ 43 نمبر، مرید کو چاہیے کہ شیخ کو اپنی طرف چل کر آنے کی تکلیف نہ دے، حتی الامکان اگر کوشش ہو سکے، جیسے اگر دعوت پہ بلایا تو بات ان کو آنا ہی پڑے گا، اور اگر کوئی دوسری صورت ہو جیسے کچھ اس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ پیر ہی ہماری زیارت کو آئے، اگر اس طرح کا خیال اس کے دل میں ہے تو یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید جب حج سے واپس آیا، حج سے، تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ پیر صاحب ہماری زیارت کو آئیں، کہ بھائی آویں ہم سے ملنے کے لیے، سب لوگ آ رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے، پیر صاحب آئے۔ وہ پیر صاحب نہیں گئے، وہ ان سے ناراض ہو کے بد دل ہو گیا، وہ مرید جو ہے بد دل ہو گیا، ناراض ہو گیا ان سے خوب۔ مرنے سے پہلے اس کے تمام کمالات سلب کر لیے گئے، جو بھی کمال اس کو حاصل تھا، روحانیت کا جو عروج تھا، سب اس کو مٹا دیا گیا۔ بات سمجھ میں؟ جی۔ تو آپ کے دل میں یہ خواہش نہ ہو، یعنی مقصد اس میں کہ آپ اپنے شیخ کو اپنے طرف، یعنی اپنے احترام کے اندر، یہاں پہ یہ چیز غالب ہو رہا نا کہ پیر صاحب ہمارے احترام میں چل کر کیوں نہیں آئے، یعنی آپ یہاں محترم نہ بننے کی کوشش کیجئے، ورنہ آپ کی معاملات بہت بگڑ جائیں گے۔ نمبر 44، مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کی اولاد اور عیال کی ضروریات کو ہر چیز پر مقدم جانے، اگرچہ اپنا تمام مال بھی خرچہ کرنا پڑے تو یہ گمان نہ کرے کہ میں نے شیخ پر اتنا خرچہ کیا، بلکہ یہ اپنے دل میں سوچے کہ پیر کے سکھائے ہوئے ادب کا ایک بھی حق ادا ہم نہ ادا کر سکے، جو انہوں نے ہم کو آداب طریقت سکھائے ہیں اس کا بھی حق ادا نہ ہوا۔ مذکور ہے کہ حضرت ابو العباس مروشی رضی اللہ تعالیٰ اپنے شیخ سید محمد حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر 30,000 دینار خرچ کیے۔ لوگوں نے ملامت کی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ساری دنیا کے خزانے اپنے پیر پر نچھاور کر دوں تو بھی اس کا ایک ادب کی قیمت جو انہوں نے مجھے سکھایا ہے حق ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی اس میں تربیت مریدین کو یہ دی جا رہی ہے کہ اگر شیخ کی عیال پر، ان کی آل پر یا ان کی ذات پر اگر تم سے کچھ خرچہ ہو جاتا ہے تو یہ تصور مت کرو کہ یہ ضائع ہو گیا، بلکہ ایک اجر عظیم آپ کے لیے وہ ہے، اور سلف صالحین کے اقوال اور ان کے افعال سے ساری چیزیں ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کے سرمایے کو لٹا کر کے بہت ساری چیزیں انہوں نے حاصل کیا۔ اب وہ طریقت، یہ ساری چیزیں جو آداب سکھائے جاتے ہیں یہاں پر تو کوئی نہیں دکھا سکتا، بھئی ایسا کوئی آئینہ نہیں کہ میں آپ کے حشر کے منظر کو دکھاؤں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب انعام دیا جائے گا ان آداب کے بدلے میں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود محسوس کریں گے۔ نمبر 45، مرید کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے شیخ کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر نہ دیکھتا رہے۔ اس میں ایک کمی ہو جاتی ہے، جہاں تک ہو سکے نظریں جھکائے رکھے، البتہ کبھی کبھی چہرے کے دیکھنے کی لذت لے سکتا ہے،
حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے شیخ کے چہرے کو پر ہمیشہ نظر رکھی تو اس نے اپنی گردن سے حیا کا پٹا نکال دیا۔ حضرت شیخ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مرید صاحب استقامت ہو اور شیخ کے چہرے کی طرف اکثر نگاہ رکھے، اہانت نازم نہ آئے گی اور اس کو کوئی نقصان بھی نہ ہوگا۔ اگر کوئی صاحب استقامت ہو، اس کو ایسے نہیں لگتا ہے کہ میری محبت میں کمی آ جائے گی، تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو لگتا ہے کہ میرے اندر جو ہے بے تکلفی اگر پیدا ہو جائے گی بار بار دیکھنے سے، تو اس کو نظر جھکا لینا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر اس کو لگتا ہے کہ میرے اندر جو ہے بے تکلفی کے جراثیم پیدا ہو جائیں گے، تو اس کو بچنا چاہیے۔ یہ آداب میں سے ہے، یعنی اس کو اپنی ارادت کو بچانا مقصد اس میں ہے، ہر جگہ۔ یعنی سمجھنے کی بات یہ کہ ہر جگہ اس کو اپنی ارادت کو بچانا ہے، اور ہر وہ ذرائع جس سے ارادت میں کمی آتی ہے اس کو دور کر دینا، ختم کر دینا ہے۔ اسی میں مرید کے لیے عافیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ان تمام طرح کے آداب پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے قرب میں پہنچنے کے توفیق عطا فرمائے، اور راہ سلوک کے جو بچے طلب کر رہے، اس راہ پر چل رہے ہیں یا جو ریاضتیں کر رہے ہیں، مولا کریم ان پر اس راہ کو آسان فرمائے اور اپنے فیض و برکات ان پر عام فرمائے۔ بعض اشخاص جو یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ ہم کو جواب نہیں دیتے، تو میرے پاس ابھی اس کے اسباب کم ہے کہ میں ڈائریکٹلی وہ جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے میں بول رہا ہوں یہ کہ بہت سارے لوگ لکھتے ہیں کہ آپ جواب نہیں دے رہے، تو ابھی میرے پاس اس کے اسباب کی کمی ہے کہ میں لوگوں کو جواب دوں۔ اب وہ لوگ ہے نہیں جو اس طریقے سے برابر، جبکہ محنت کرنا چاہیے اس پہ۔ تو اب اس میں اس کی ایک صورت میرے دماغ میں آئی کہ جن لوگوں کو جو کمنٹ کرتے ہیں وہ اپنا نمبر بھی لکھ دیا کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس میں اپنا نمبر بھی لکھ دیا کرے تو ہم خود ہی انشاءاللہ تعالیٰ ان سے رابطہ کر لیں گے۔ ڈسکرپشن میں نمبر ہے حضرت، کمنٹ نہ کرنے۔ نہیں، بہت سارے لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں بھائی، وہ جو ماہر لوگ ہیں وہی وہاں تک پہنچ پاتے ہیں۔ صرف بٹن ہی تو دبانا ہے۔ ہاں بھائی، آپ کو معلوم ہے نا بٹن ہے، بھائی سب کو نہیں معلوم ہے کہ اس بٹن میں دبا کے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اچھی بات ہے کہ حضرت کمنٹ میں اپنا نمبر لکھ دیں گے، تو کمنٹ کے اندر اپنا نمبر لکھ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ ان سے میں خود رابطہ کروں یا کسی بھی ذریعے سے ان سے میں رابطہ کر لوں گا، پھر ان کے جو سوالات ہیں اس کا جواب بھی میں ذاتی طور پر ان کو دینے کی کوشش کروں گا۔ اور آئندہ اگر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب بنے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے کمنٹس جو ہے ان کا ہم جواب دیں گے۔ بہت سارے لوگ کچھ نمبر مانگتے ہیں، تو آپ اپنا نمبر اس میں ڈال دیں تو انشاءاللہ میں خود آپ سے رابطہ کروں گا انشاءاللہ۔